بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پروگرام کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر خمر حفظہ اللہ۔ عالم فاؤنڈیشن کی پیشکش ہے۔ اصل موضوع کی طرف جو ہمارے بھائیوں کی خواہش ہے کہ حج کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور خاص طور پر حج تمتع۔ حج کی 3 اقسام میں سے جو سب سے افضل ترین حج ہے وہ حج تمتع کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی مسنون کیفیت کا بیان کرنا اصل ہماری آج کی اس نشست کا موضوع ہے۔ میقات سے احرام باندھیں، اس کی پابندیاں کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں جا کر باب بنی شیبہ سے مسجد حرام میں داخل ہوں، حجر اسود کے سامنے جا کر طواف شروع کریں، 7 چکر مکمل کر کے 2 رکعتیں پڑھیں، اور پانی زمزم پی کر صفا کی طرف نکل جائیں، یہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں اور مروہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ راستے میں جہاں سبز میل آئیں گے وہاں وہ دعا کریں اور تیز بھاگتے ہوئے نکل جائیں، اور 7 چکر مکمل کریں۔ 8 تاریخ تک آپ فارغ ہیں، 8 تاریخ کو نئے سرے سے احرام باندھیں اور مینا چلے جائیں، 5 نمازیں وہاں پڑھیں فجر تک، ظہر سے لے کر فجر تک وہاں پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد عرفات چلے جائیں، ظہر اور عصر جمعاً و قصراً، جمع قصر کر کے 1 اذان 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر کے وقت میں پڑھیں، اور سورج غروب ہو جائے تو مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء جمع اور قصر کر کے پڑھیں، اور فجر تک سوئیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، سورج نکلنے تک ذکر و اذکار کرتے رہیں، سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے روانہ ہو جائیں، اور محصر سے بھاگتے ہوئے جمرہ عقبہ پر جا کے پہنچ جائیں، اور 7 کنکریوں کے ساتھ رمی کریں، اور 11 کو تینوں جمروں پر، 12 کو تینوں جمروں پر، اور اگر 12 کو مغرب سے پہلے نکل جائیں تو فابہا، نہیں تو 13 کو تینوں جمروں پر رمی کریں، اور آخری کام مکہ مکرمہ کے اندر طواف وداع ہوگا۔ اور 10 تاریخ کو یہ جو کام کرنے ہیں، جمرہ عقبہ کی رمی، اپنا جانور ذبح کرنا، اپنے بال منڈوانا یا کٹوانا، اور طواف افاضہ، اور ساتھ ہی صفا مروہ کی سعی کرنا۔ اور اب جو راتیں ہیں وہ مینا میں گزارنی ہیں، 11 کی، 12 کی، 13 کی، یا کم از کم 11 اور 12 کی، اور جب وہاں سے نکلے مکہ آ جائیں، جب مکہ سے نکلنے گے طواف وداع کریں۔ يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قرآن کریم سورۃ آل عمران، اس کی آیت 97 اس کا نصف اخیر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے ارکان اور ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن
حج کے بارے میں حکم فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کی طرف سے بیت اللہ شریف کا حج ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے کفر کیا، جس نے یہ فریضہ ادا کرنے سے انکار کیا، کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حج کو فریضہ قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں حج کو نہ صرف فریضہ بلکہ اسلام کا رکن قرار دیا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا حج کرو۔ ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا یہ حج ہر سال کرنا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ وہ صحابی پھر کہتے ہیں کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ بار بار خاموش ہو رہے ہیں، بالآخر آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم یہ نہ کر پاتے۔ معنی یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ الحج مرہ، ایک دوسری حدیث فرمایا الحج مرہ فمن زاد فتطوع، حج ایک مرتبہ ہے زندگی میں فریضہ، اور کوئی اگر اس سے زیادہ کرتا ہے تو وہ نفل ہے، تطوع ہے۔ گویا کہ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بات پر متفق ہیں کہ حج فرض ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر کوئی زیادہ مرتبہ کرتا ہے تو یہ نفل ہوگا، اور ہر 5 سال میں ایک مرتبہ حج کر لینا چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، تو 5 سال میں کم از کم ایک مرتبہ۔ ہمارے یہاں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں، فیشن کہہ لیں، دولت کی فراوانی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ہر سال وہ حج کے لیے دور دراز سے سفر کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ پاک و ہند کے علماء میں سے علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو نہ صرف بر صغیر بلکہ عالم عرب و عجم دونوں جگہ پر انتہائی مشہور و معروف عالم ہیں، عربی زبان میں ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ مشکات کی شرح المرآت، شاید اتنی مفصل کتاب اس مشکات پر آج تک کسی عالم میں نہیں لکھی۔ وہ مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے ہیں کہ بعض لوگ ہر سال حج کے لیے نکل جاتے ہیں، اگر 5 سال میں ایک مرتبہ حج کر لیں، 4 سال وہ کسی غریب کو، مسکین کو، بیوہ کو، محتاج کو اپنا وہ پیسہ دے دیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور 5 سال میں ایک مرتبہ حج کیوں کہا گیا؟ یہاں سعودی گورنمنٹ نے بھی ایک مہر بنا رکھی ہے، اقامے پر، پاسپورٹ پر ایک مہر لگا دیتے ہیں کہ اس نے اس سال حج کر لیا ہے، دوبارہ آپ جائیے، آپ کو دوبارہ وہ تصریح بنا کے نہیں دیں گے کیونکہ آپ حج کر چکے ہیں۔ یہ 5 سال کی مہر کیوں ہے؟
تو لگتا ہے کہ اس کی بنیاد میں، اس کی اساس میں بھی وہ حدیث موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان العبد صححت له فی جسمہ ووسعت علیہ فی المعیشہ تمضی علیہ 5 اعوام لا یفد الی لمحروم۔ میں نے بندے کو تندرستی دی، اس کی مال میں وسعت، مال و دولت سے نوازا، اس پر 5 سال گزر جاتے ہیں، اس کے باوجود لا یفد الی، یہ میری طرف نہیں آتا، لمحروم، یہ شخص میری رحمتوں سے محروم ہے۔ اللہ رب العزت کی اس حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ نے فرمایا ہے لا یفد الی، وہ بندہ میری طرف نہیں آتا۔ اس کا معنی سمجھتے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ وہ لا یفد الی بیتی، بلکہ فرمایا لا یفد الی، وہ میری طرف نہیں آتا۔ گویا کہ حج سفر الی بیت اللہ نہیں، بلکہ حج سفر الی اللہ ہے۔ حاجی اللہ کی طرف سفر کر کے جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سفر کرنا کتنا مقدس ہے، اس کی کتنی عظمت ہے، اس کا اندازہ آپ اسی سے کر سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لا یفد الی۔ اس حدیث کی روح سے 5 سال میں 1 مرتبہ حج کر لینا چاہیے۔ حج کی فضیلتیں کتنی ہیں، حج میں کتنی برکتیں ہیں، اس کے فوائد و ثمرات کتنے ہیں، اس سلسلہ میں قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت سارا مواد موجود ہے، لیکن ہمارے پیش نظر حج کی صرف فضیلتیں بیان کرنا نہیں، بلکہ فرضیت قرآن اور سنت کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گئی۔ اور فضائل کے سلسلہ میں صرف اشارہ کر دینا کافی سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف، جو ہمارے بھائیوں کی خواہش ہے کہ حج کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور خاص طور پر حج تمتع۔ حج کی 3 اقسام میں سے جو سب سے افضل ترین حج ہے، وہ حج تمتع کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی مسنون کیفیت کا بیان کرنا اصل ہماری آج کی اس نشست کا موضوع ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے جو بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور یہی حدیث دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ جو شخص حج کرے، حج کے دوران وہ کوئی شہوانی حرکت، بیوی سے جمع کرنا یا جمع کے جتنے بھی مقدمات ہیں، بیوی سے غیر بیوی سے جمع اور اس کے تمام مقدمات، بوس و کنار، چھیڑ چھاڑ، ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے، ولم یفسق، اور کوئی وہ گناہ بھی نہ کرے، کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی نہ کرے۔ اگر کسی نے اس انداز سے حج کر لیا، شہوانی حرکتوں سے باز رہا، گناہوں سے باز رہا، خالص اللہ کے لیے پورے مناسک حج ادا کر لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو وہ شخص گناہوں سے یوں پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے جیسا کہ اسے اس کی ماں نے آج جنم دیا ہو۔ گناہوں سے یوں پاک جیسے پہلے دن کا بچہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے، اس طرح حاجی گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ لیکن 2 شرطیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے لیے 2 شرطیں ضروری قرار دے دی ہیں۔
من حج فلم یرفث ولم یفسق، حج کرے دوران حج شہوانی حرکات سے باز رہے، غیر تو غیر اپنی بیوی سے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، جان بوجھ کر شہوت کے ساتھ اگر اپنی بیوی کو بھی ہاتھ لگائے تو اس پر کفارہ ہے، اور اگر احرام کی حالت میں کسی نے جماع کر لیا تو اس کا حج جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، حج ہی باطل ہو جائے گا۔ جب بیوی کے ساتھ جو اس کی حلال بیوی ہے، کتاب و سنت کی روح سے اس کے نکاح میں ہے، جب بیوی کے بارے میں یہ عالم ہے تو غیر عورت کسی کو اگر تاڑے، تانک جھانک سے کام لے، غیر عورت کو جان بوجھ کر کنڈا لگا دے، غیر عورت کو چھیڑے، تو سمجھیں کہ وہ شخص ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو کر یوں لوٹتا ہے جس طرح پہلے دن کا بچہ جنم لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس حج کے بہت سارے فضائل، بہت ساری برکتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ حج کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کر لو۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يُرَدُ لَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُذْرٍ، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اسے کوئی مرض، اسے کوئی عذر، اسے کوئی مجبوری کب اس کے حج کے درمیان حائل ہو جائے اور وہ تمام مالی طاقتوں کے باوجود حج نہ کر سکے۔ مالی طور پر صاحب استطاعت ہے لیکن وہ قدم تک نہیں اٹھا سکتا، وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي، کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت اللہ اس کو معذور کر دے۔ فرمایا تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ یعنی الفریضہ، اگر حج فرض ہو جائے، استطاعت حاصل ہو جائے تو فوراً حج کر لو۔ اب یہ نہ دیکھتے رہو کہ ابھی تو میری بیٹیوں کی شادی ہونا باقی ہے، ابھی تو میں نے اپنے مکان کو ذرا اور بڑا کرنا ہے، ابھی تو میں نے بچوں کو تعلیم دلانا ہے، ابھی میں نے یہ کرنا ہے، ابھی میں نے وہ کرنا ہے، بلکہ تعجلوا الی الحج، حج کرنے میں جلدی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت حج کے اگلے ہی سال حج ادا فرمایا جو کہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اس حج میں آپ نے بار بار مختلف جگہوں پر فرمایا خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہماری کبھی بھی یہاں ملاقات نہ ہونے پائے۔ آپ نے جگہ جگہ موقع بموقع خطبات ارشاد فرمائے اور ہر خطبے میں فرمایا انی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید کہ ہم یہاں کبھی دوبارہ نہ مل پائیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے اور آخری حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو گویا کہ وہاں سے الوداع کر دیا، اور اس حجۃ الوداع کے ٹھیک 81 دن بعد، 81 دن بعد، پورے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ واقعتاً وہ حجۃ الوداع ہی ثابت ہوا۔ اس حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حج کے تمام مناسک یکے بعد دیگرے مکمل عملی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیے۔ کتب حدیث میں خاص طور پر صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو بڑی مشہور ہے۔ اس حدیث میں، طویل حدیث میں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرمایا۔ جو کچھ دیکھا آپ نے، کیسے حج کیا، کہاں کیا کیا، ایک ایک چیز کو انہوں نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، حتیٰ کہ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی حال ہی میں چند سال پہلے فوت ہوئے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہا عنہ جابر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ اور کیفیت جس طرح کے حضرت جابر نے بیان کی ہے، شروع سے لے کر آخر تک اس ایک ہی حدیث میں
انہوں نے پوری تفصیل بیان کر دی، اور کہیں کمی بیشی اگر آئی تو صحابہ کرام کی دیگر روایات لے کر محدث زماں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کو مکمل کر دیا، مستقل ایک کتاب اس موضوع کی انہوں نے لکھ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا اور ہمارے لیے حج کی اقسام میں سے سب سے افضل ترین حج کون سا ہے، یہ دو نقطے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کون سا کیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، آپ نے حج قران کیا، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مصلحت تھی کہ آپ کو حج قران کروایا گیا۔ ایک فضیلت حج قران کی یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، لیکن حج تمتع جس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ علل اطلاق حج مفرد، حج قران اور حج تمتع، ان تینوں اقسام میں سے جو سب سے افضل ترین قسم ہے وہ ہے حج تمتع۔ حج تمتع کو افضل ترین کہنے سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا، چاہیے یہ تھا کہ حج قران افضل ہوتا، لیکن حج قران کا احرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور باندھا۔ موقع بموقع آپ نے کچھ ایسے ارشادات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے احکام صادر ہوئے جن کو دیکھتے ہوئے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی خواہش ظاہر فرمائی۔ ایک کام ایک آدمی کر رہا ہے، اس نے شروع کر لیا، درمیان میں آ کر وہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو میں وہ کرتا، اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو میں وہ کرتا۔ اس کا معنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تمتع کو زیادہ پسند فرمایا۔ صفا اور مروہ کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی، جو صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اس سعی کے دوران آپ نے ایک چھوٹا سا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں فرمایا لو استقبلت من امری مستدبرت لم اسق الہدی۔ اس حج قران کی جو مشکلات مجھے اب معلوم ہوئی ہیں، اگر مجھے پہلے ان کا پتہ چل جاتا، لو استقبلت من امری مستدبرت، جو اب مجھے معلومات ہوئی ہیں، اگر یہ معلومات مجھے پہلے ہو گئی ہوتی لم اسق الہدی، تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا، بلکہ یہاں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی عمرہ کر کے احرام کھول دیتا، اور 8 تاریخ کو دوبارہ نئے سرے سے یوم ترویہ کو احرام باندھتا اور حج مکمل کر لیتا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا، پتہ نہیں تھا، قران کا احرام باندھ لیا اور قربانیاں ساتھ تھیں، اب آپ قران کو عمرہ میں تبدیل بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے ساتھ قربانی لایا ہوا ہے وہ سعی کے 7 چکر مکمل کرنے کے باوجود نہ بال کٹوائے نہ احرام اتارے، بلکہ وہ احرام کی حالت میں رہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی احرام کی حالت میں رہے، کیونکہ آپ کے پاس بھی قربانیاں موجود تھیں۔ آپ کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنی قربانی تھی؟ 100 اونٹ کا پر 100 اونٹ ذبح کیا۔ سمجھتے ہیں کتنے لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے؟ 100 اونٹ، 700 حاجیوں کی قربانی، 700 حاجیوں کی۔ اور اگر گھروں کی بات کریں تو 1000 گھر کی طرف سے قربانی ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی لائے تھے، لہذا فرمایا کہ میں تو احرام میں رہوں گا، جو قربانیاں لائے ہیں وہ احرام میں رہیں، لیکن جو آگے ہیں انہوں نے احرام یہ باندھ لیا ہے کہ جو احرام نبی کا ہے وہی احرام میرا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی باتیں دیکھیں تو بڑی سادگی۔ کچھ لوگوں کو مسائل کی گہرائی، مسائل کی تفصیلات کا علم نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم نے وہ احرام باندھ لیا جو ہمارے نبی نے باندھا ہوا ہے۔ اب نبی نے احرام باندھا ہوا ہے قران کا،
اور کچھ لوگوں کو معلومات ہیں قربانی ساتھ ہے، قران کا احرام باندھا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی ساتھ لایا ہے وہ عمرہ کر کے احرام نہ کھولے، بال نہ کٹوائے۔ لیکن جو آدمی قربانی تو ساتھ نہیں لایا، میری دیکھا دیکھی قران کا احرام باندھ لیا ہے، یا صرف یہ کہ جو میرے نبی کا احرام ہے ان کا بھی احرام قران کی نیت سے ہو گیا، وہ اب صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہو کر مروہ سے باہر نکلیں، اپنے بال کٹوائیں اور احرام کھول دیں۔ 8 تاریخ کو وہ دوبارہ احرام باندھیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ قربانی نہیں لائے تھے، قران کا احرام باندھ لیا تھا، ان کا احرام بھی کھلوا دیا، احرام فسخ کروا دیا۔ کہا کہ تم حج تمتع کرو، اور حج تمتع آسان بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ افضل اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ظاہر فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو، اپنے صحابہ کو قران سے نکال کر تمتع میں داخل فرما دیا۔ اور آسان اس لیے ہے کہ اپنے میقات سے احرام باندھیں۔ میقات کہاں کہاں ہیں یہ الحمدللہ ہمیں سب کو معلوم ہے۔ ہمارے سعودی عرب سے 2 میقات لگتے ہیں، ایک یہاں سے جاتے ہوئے اگر سیدھے مکہ چلے جائیں تو طائف قرن المنازل، اور دوسرا اگر مدینہ سے ہوتے ہوئے آئیں، ہمارے لیے مدینہ سے ہوتے ہوئے مکہ جائیں تو دوسرا ہے ذوالحلیفہ۔ اس کے علاوہ قرن المنازل، ذوالحلیفہ اور ذات عرق، یلملم، یہ مختلف مقامات ہیں جہاں سے کوئی مشرق سے، کوئی مغرب سے، کوئی شمال سے، کوئی جنوب سے، جو جہاں سے آ رہا ہے وہاں سے گزرتے ہوئے وہاں سے احرام باندھ کر جاتا ہے۔ حج تمتع آسان ہے، میقات سے احرام باندھیں، مکہ مکرمہ پہنچے، عمرہ کریں، جس کی تفصیلات میں ابھی ذکر کرتا ہوں، عمرہ کریں اور احرام کھول دیں۔ اگر کسی نے 1 مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے شوال کی 1 تاریخ سے لے کر کبھی بھی عمرہ کر لیا ہے، احرام کھول لیا، ذوالحج کی 8 تاریخ تک، 8 ذوالحج یوم ترویہ، یوم ترویہ تک یہ مزے سے رہے، کھائے پیے، نہائے دھوئے، بال کٹوائے، ناخن کٹوائے، خوشبو لگائے، غسل کرے۔ اگر میاں بیوی اکٹھے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، ساری گنجائشیں۔ 8 تاریخ تک نارمل لباس میں، روزمرہ کے لباس میں رہے، 8 تاریخ کو نئے سرے سے اپنے کمرے سے، اپنے گھر سے، مکہ میں جہاں مقیم ہے، جدہ میں مقیم ہے، دائیں بائیں کہیں بھی جہاں مقیم ہے وہاں سے نئے سرے سے احرام باندھے اور حج کے لیے چلا جائے، مینا روانہ ہو جائے، اور باقی کے مناسک ادا کر کے احرام کھول دے۔ یہ ہے تمتع، جو بڑا ہی آسان ہے اور بڑا ہی افضل ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی قران کرنا چاہے تو جب سے احرام باندھے گا تب سے لے کر 10 تاریخ سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا۔ اس کو 10 تاریخ تک ساری پابندیاں نبھانی ہوں گی، ان کے مطابق چلنا ہوگا۔ جب جب احرام کی کسی پابندی کی خلاف ورزی کرے گا، ساتھ ساتھ ہی اس پہ دم اور کفارہ واجب ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے حج تمتع آسان بھی ہے اور حج تمتع افضل بھی ہے، جبکہ حج مفرد بھی جائز ہے۔ حج مفرد نہ صرف آسان ہے بلکہ سستا بھی ہے۔ حج مفرد میں قربانی نہیں ہوتی، آسان بھی اور سستا بھی، لیکن سب سے افضل اور آسان ترین حج ہے حج تمتع۔ اور حج تمتع کیا ہے اشارہ میں نے دے دیا، لیکن اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ذہن میں رکھتے جائیں۔ ہمارے یہاں چونکہ قدم قدم پر مسائل آتے ہیں، یہاں سے اگر کوئی بائی ایئر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر سے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے، ایئرپورٹ سے جہاز کے اندر جہاں بھی ہو، طائف کے اوپر سے گزرنے سے پہلے وہ احرام باندھ لے۔ جہاز والے باقاعدہ بتاتے ہیں، باقاعدہ ان کے اس ٹیلی ویژن پر اسکرین پر لکھا ہوا جاتا ہے کہ اب سے 15 منٹ کے بعد ہم
طائف کے اوپر سے، قرن المنازل کے اوپر سے یا میقات کے اوپر سے گزرنے والے ہیں، وہ احتیاطاً 15 منٹ پہلے آپ کو بتا دیں گے کہ اگر کسی نے چادریں اب تک بھی نہیں باندھی تو وہ باندھ لے، کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے۔ ہمارے لوگ بڑی لاپرواہی سے یہاں سے نکلتے ہیں، جدہ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک آدھ دن وہاں رکے، مزے سے وہاں سے احرام باندھا۔ جدہ جہاز پہنچتا ہے میقات کے اوپر سے ہو کر، اور جدہ میقات نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ کہ بائی ایئر جانے والوں کو اپنے گھر سے، ایئرپورٹ سے یا جہاز سے، دمام اور خبر سے اس کو احرام باندھ کر جانا ہے۔ اور اگر بائی روڈ جا رہے ہیں، بسوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو آپ ریاض تک، حتیٰ کہ طائف تک آرام سے جائیے۔ طائف کے قریب، طائف سے تھوڑا پہلے کہیں سے چادریں باندھ لیجئے، نہا لیجئے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ احرام کے حکم میں داخل ہونا اور احرام کی چادریں باندھ لینا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کچھ بسیں، کچھ لوگ قافلے راستے میں روک دیتے ہیں اور وہیں سے کہتے ہیں لو بھی نہا لو، کیونکہ میقات پر جا کر بہت رش ہوگا، یہیں نہا لو، یہیں احرام باندھ لو۔ مراد یہ ہے کہ یہاں غسل کر لیں، احرام کی چادریں لپیٹ لیں، خواتین اپنا جو لباس احرام کے لیے پہننا چاہتی ہیں وہ پہن لیں، لیکن یہاں سے لبیک کہنا شروع نہیں کریں گے، بلکہ لبیک کہاں سے شروع کریں گے؟ طائف، قرن المنازل، سیل کبیر، مسجد میقات کے پاس سے۔ لباس پہن لینا، یہ چادریں ہیں دو، یہ چادریں دو احرام تب بنیں گی جب اللہم لبیک بالعمرہ، اللہم لبیک بالحج، اللہم لبیک بالحج والعمرہ، ان تینوں شکلوں میں سے کوئی ایک شکل آپ شروع کریں گے۔ لہٰذا جہاں سے بھی آپ نہائیں، دو چادریں باندھیں۔ غسل کرنا اپنے میقات پر جا کر یا میقات کے قریب پہنچ کر یا اپنے گھر سے غسل کرنا افضل ہے۔ نبی اکرم، جو حدیث جابر میں نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، جو حج کے موضوع پر طویل ترین اور مکمل ترین حدیث ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے باقاعدہ غسل فرمایا۔ گویا کہ سنت رسول یہ ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا میقات سے غسل کرے، لیکن یہ عمل سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ موسم ٹھنڈا ہے، طبیعت نہیں مان رہی، آدمی بیمار ہے، موسم ٹھنڈا نہ صحیح لیکن پانی اگر نہائے گا تو اس کی طبیعت کے بگڑنے کا خطرہ ہے، وہ نہیں نہاتا، کوئی حرج نہیں، وہاں جا کر وضو کر لے اور وضو کر کے وہ احرام کی چادریں، احرام کے کپڑے پہن لے اور اللہم لبیک بالعمرہ کہے۔ کیونکہ ہماری آج جو کیفیت ادا بیان کرنا ہماری اس مجلس کا موضوع ہے تمتع، لہذا اب دوسرے دو کو چھوڑ دیں۔ اللہم لبیک بالعمرہ یہ میقات سے کہنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جا کے جب کہتے ہو اللہم لبیک بالعمرہ، اور اگر ہم نماز سے پہلے کہیں 4 رکعت نماز سنت رسول کی، تو کہتے ہو کہ نیت کرنا زبان سے یا تلفظ نیت کا بدعت ہے، تو وہاں تلفظ کیوں کرتے ہیں؟ ہے نا بات سوچنے والی۔ اب اس قسم کی بہت ساری باتیں آئیں گی، ان کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں ذکر کرتے رہیں گے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا، آپ کے سامنے کچھ کیا گیا، ہمیں کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جہاں آپ نے نہیں کیا وہاں اپنی طرف سے ہم کسی کو ڈالنے کی اجازت بھی نہیں دیتے، کیونکہ دین کیا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ میقات سے احرام باندھیں غسل کر کے یا وضو کر کے، اور احرام کے حکم میں داخل ہونے کے لیے تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ نہیں کہ حمام سے نکلے، دیکھا کہ اب میں مسجد میں داخل ہو گیا ہوں تو تلبیہ پکارنا شروع کر دیں، بلکہ حمام سے نکلے ہیں غسل کر کے، چادروں کو نہیں اپنے جسم کو خوشبو لگائیں۔ مردوں کے لیے خوشبو لگانا سنت رسول ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، جو میرے پاس خوشبو تھی اس میں سے بہترین خوشبو لگائی، احرام باندھنے سے پہلے اور طواف افاضہ کرنے سے پہلے۔ خوشبو لگائیں
لیکن عورتوں کے لیے چونکہ خوشبو لگانا ویسے ہی منع ہے، یہ تو گھر سے باہر ہیں، عورتیں تو اپنے گھر سے صرف بازار تک جانا چاہیں، حتیٰ کہ کوئی عورت مسجد کے لیے گھر سے نکلے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کسی قسم کی خوشبو نہ لگائے ہوئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگائے ہوئے ہو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بڑے سخت الفاظ کہے ہیں، اور یہ تو حج کا سفر ہے، باعث برکت انتہائی مقدس سفر ہے۔ مرد خوشبو لگائیں، لیکن ڈائریکٹ جو چادر اوپر لینی ہے یا نیچے باندھنی ہے اس میں نہیں، اپنے سر میں خوشبو لگا لیں، بغلوں میں لگا لیں، پیٹ پر لگا لیں، بعد میں وہ کپڑے کو لگ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن ڈائریکٹ کپڑے پر خوشبو لگانا منع ہے۔ خوشبو لگائیں۔ اگر آپ کے پاس آپ کے قریب ہی کسی فرض نماز کا وقت ہونے والا ہے، میقات کی مسجد پر فرض نماز ادا کر لیں، کافی ہے۔ نہیں تو تحیت الوضو ہے، تحیت المسجد ہے، 2 رکعتیں کوئی بھی اس مسجد میں ادا کر لیں، جائز اور مسنون ہے۔ لیکن جو ہمارے لوگوں نے صلاۃ الاحرام کے نام کی ایک نماز بنا دی ہے، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے ائمہ، جن میں سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم، اور موجودہ دور کے علماء میں سے علامہ ابن باز، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان سب نے لکھا ہے کہ احرام کی کوئی نماز نہیں، فرض نماز، تحیت الوضو، تحیت المسجد کوئی بھی پڑھ لیں کافی۔ 2 رکعتیں پڑھ کر جس وقت آپ اپنی بس میں سوار ہونے لگیں تو اس وقت کہیں اللہم لبیک بالعمرہ، اے اللہ میں عمرے کے احرام میں داخل ہوا ہوں، میں تیرے گھر کی حاضری کے لیے تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے، حج اور عمرے کے لیے کس وقت تلبیہ شروع کیا؟ جب آپ غسل فرما چکے، خوشبو لگا چکے، احرام کی چادریں لپیٹ چکے اور اونٹنی پر سوار ہوئے اور اونٹنی اٹھ کے چلنے لگی تو اس وقت آپ نے یہ کلمات کہے۔ بلکہ اونٹنی اٹھ کر چلنے کے لیے ایک اونچائی کی طرف چلنے لگی تو آپ نے اس وقت تلبیہ کہنا شروع کیا۔ لہٰذا بس میں سوار ہوتے ہوئے، بس کی روانگی کے وقت یہ بات کریں کہ وہاں کہیں اللہم لبیک بالعمرہ۔ اب آپ احرام کی حالت میں ہیں، آپ کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، کچھ آپ کے لیے مباحات ہیں۔ ان پابندیوں اور مباحات میں بعد لائل تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، موٹی موٹی مختصر سی باتیں یہ کہ بال کٹوانا حرام ہے، منع ہے۔ بال نوچنا، کٹواتا تو نہیں، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے داڑھی پکڑی، اس کا کوئی بال منہ میں ڈالا اور ٹک سے کاٹ دیا۔ اگر ایک بال بھی کسی نے جان بوجھ کر کاٹ دیا، اپنے دانت سے کھینچ لیا، نوچ لیا، تو ایک بال پر 1 بکرا ذبح کرنا کفارہ لازم ہو جائے گا۔ ایک بال ہی کیوں نہ ہو، کفارہ واجب ہو جائے گا۔ بالوں کا نوچنا کاٹنا، ناخنوں کا ترشوانا، ناخن کاٹ لیا۔ اور یہ بھی مختلف طریقوں سے لوگ ہیں، کچھ لوگوں کو اتنی بری عادت ہے کہ چلتے پھرتے انگوٹھے کا ناخن منہ میں ڈالا، ٹک سے کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ تو ویسے ہی بڑی گندی عادت ہے۔ اور احرام کی حالت میں جو کچھ عادتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بچپن کی پڑی ہوئی عادتیں احرام کے اندر بھی وہ خرابیاں پیدا کر دیتی۔ ایک پنجابی میں مثال ہے، کہتے ہیں عادت پئی کڑی دی، نہیں جاندی بڈھی اڑی دی۔ بچپن میں جو عادت پڑ جائے وہ بوڑھے ہو کر بھی نہیں جاتی۔ تو یہ اپنا ناخن دانتوں سے کاٹنا، اپنے بالوں کو دانتوں سے کاٹنا، یہ دونوں چیزیں بالخصوص احرام میں تو بالکل منع ہے، نہیں تو 1 مرتبہ ٹک کرنے پر 1 بکرا واجب ہو جائے گا۔ بال کاٹنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، سلا ہوا لباس پہن لینا۔ کئی لوگ آج کل پوچھ رہے ہیں کہ سردی ہے، اگر کسی نے لباس کی 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، رات کے وقت ٹھنڈی ہو گئی تو کیا کریں؟ جیکٹ نہیں پہن سکتے کیونکہ وہ جسم کے برابر سلی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی کمبل لپیٹ لیتا ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ کپڑا کون سا نہیں پہننا؟ جو جسم کے برابر سلا ہوا ہو۔ کمبل تو سلا ہوا نہیں ہوتا نا، کمبل تو ایسے چادر کی طرح چادر ہے،
لیکن یہ احتیاط رکھنا ہے کہ سر نہ ڈھکنے پائے۔ اب سردی میں یہ بھی نہیں کہ سر کے اوپر سے لپیٹا اور جیسے یہ بکلی سی ماری جاتی ہے وہ نہیں کر سکتا، سر کو ننگا رکھے، پیشانی تک منہ کو ڈھانپ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سر کو نہ ڈھانپے، سلا ہوا لباس نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے، اور ایک کہا جاتا ہے کہ منگنی نہ کرے نہ نکاح کرے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں یہاں سے وہاں جانے تک کہاں راستے میں یا وہاں ہوتے ہوئے منگنیوں کے موقع ملیں گے یا نکاح کے موقع ملیں گے، لیکن چونکہ مسئلہ ہے، کبھی کبھی ایسا واقعہ پیش بھی آ سکتا ہے۔ جو لوگ مہینہ بھر وہاں رہتے ہیں، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، احرام کی حالت میں منگنی کرنا اور کروانا دونوں منع ہے، نکاح پڑھنا اور پڑھوانا دونوں منع ہے، یہ دو کام منع ہے۔ اور اسی طرح ہی شکار کرنا، وہ سمندری شکار نہ ہو۔ احرام والے کے لیے قرآن کریم نے سمندری شکار جائز قرار دیا ہے، لیکن اگر راستے میں جاتے ہوئے کہیں ہرن دیکھا، خرگوش دیکھا، اس کو شکار کرنا چاہیں تو احرام کی حالت میں یہ منع ہے۔ لیکن چیونٹی ہے، مکھیاں ہیں، کوئی اور اس طرح کا گندا کیڑا ہے، کاکروچ ہے، اچانک آپ کے پاس آ گیا یا پاؤں کے نیچے آ گیا، اس کو آپ مار دیں۔ جسم پہ اوپر چیونٹی کو چل رہی ہے، آپ تو چونکہ چادر باندھے ہوئے ہیں، کندھے پر گلے پر کہیں چیونٹی چل رہی ہے، آپ نے اگر اس کو ہاتھ سے اتار دیا، بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پتہ چلتا ہے، انہوں نے کہا کہ چیونٹی حتیٰ کہ جوئیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو محفوظ رکھے، اگر کسی کو جوئیں ہیں، اور ہو سکتی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تھی، لیکن اس وقت پانی کی کمی، لباسوں کی کمی، بہت سارے مسائل تھے۔ آج الحمدللہ آپ لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں، کہاں سے جوئیں آئیں گی؟ اگر جوں بھی آ جائے، پکڑی جائے تو پکڑ کر جوں کو مار سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ میں سے بعض صحابہ نے کہا کہ اگر اتار کر پھینک دے تو یہ بہتر ہے، مارے نہیں۔ لیکن اب چیونٹی ہے، ہاتھ مارا مر گئی، کوئی حرج نہیں۔ موذی جانور ہے، باولا کتا آ جائے، کوئی اور اس قسم کا جانور آ جائے، اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقتلوا الفواسق، کچھ جانور ایسے ہیں ان کو قتل کر دو فی الحل والحرم، وہ حرم کے باہر ملیں تب قتل کر دو، اندر ملیں تب قتل کر دو۔ اور وہ کون ہے؟ سانپ ہے، بچھو ہے، یا اس طرح کا کوئی زہریلا کیڑا ہے، کوئی زہریلا جانور ہے، جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن شکار کی نیت سے آپ کبوتر بھی ماریں گے تو ایک آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ غرض یہ کہ یہ پابندیاں جو ہیں احرام کی، ان پابندیوں کو اختیار کریں، مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اور بعض لوگ اب آ جائیں گے کہ پتہ نہیں احرام کی حالت میں غسل بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، احرام کا کپڑا بدل سکتے ہیں، اگر چاہیں تو اسی کپڑے کو دھو سکتے ہیں۔ مثلا ایک چادر تہبت کے طور پر باندھی، اوپر والی دھو لی، بعد میں اس کو بدلا اور وہ دھو لی۔ اگر نیا موجود ہے بدل لیں، نیا موجود نہیں ہے اسی کو دھو لیں، جائز ہے، کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ لیکن جو ہم حج تمتع کا ذکر کر رہے ہیں اس میں چادریں دھونے کی، بدلنے کی کوئی نوبت نہیں آئے گی، یہاں سے جائیے عمرہ کر کے اتار کے سمیٹ کے رکھ لیجئے۔ لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو دھویا جا سکتا ہے، دوسرا پہنا جا سکتا ہے۔ اس طرح آپ تلبیہ یہاں سے اللہم لبیک بالعمرہ کہنے کے بعد اب تلبیہ شروع کر دیں، اور تلبیہ سیکھنا چاہیے، تلبیہ سیکھنا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ چند کلمات ہیں۔ ہمارے لوگ دنیا کے آخری کنارے سے لمبے لمبے خرچ کر کے، پیسے، مشقتیں، ہر چیز کو برداشت کر کے مکہ تک پہنچ جاتے ہیں، تلبیہ نہیں آتا، یعنی جی ہماری زبان پر نہیں چڑھ رہا۔ اور ان کی زبان ذرا اچھی طرح کھلوا کر دیکھیں، ان کو درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں گانے زبانی یاد ہوں گے، اور تلبیہ زبان پر نہیں آتا۔
اور کچھ لوگ تو اتنی لاپرواہی کرتے ہیں، یقین مانے تعجب آتا ہے۔ آج ہمارے ایک بھائی نے پوچھا کہ ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا، یہاں سے شرقیہ سے عمرہ کرنے کے لیے گیا، وہاں گیا، جا کے 7 چکر طواف کے لگائے، صفا مروہ کی سعی کی اور واپس آ گیا، اور احرام اس نے باندھا ہی نہیں، احرام نہیں باندھا، جو سب سے پہلا رکن ہے عمرے کا اور حج کا، وہ باندھا ہی نہیں، اور ایسے ہی چکر وکر لگا کے آ گیا۔ میں نے کہا یہ لوگ تو لگتا ہے سیر کرنے جاتے ہیں، عبادت کرنے نہیں جاتے، حج کے لیے جائے، عمرہ کے لیے جائے، یہ باتیں ساری سیکھ کر جائیں۔ بہرحال تلبیہ سیکھیں، اور تلبیہ کے یہ کلمات ہیں، ان میں لبیک الہ الحق لبیک، یہ کلمات جو ہیں ان کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ تلبیہ کے دوران کہیں کہیں یہ بھی کہہ رہے تھے، یعنی اللہ کی توحید بھی بیان کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں روکا، صحابہ میں سے کوئی تلبیہ کہہ رہا ہے، کوئی تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، نہ انہوں نے ان کو منع کیا نہ انہوں نے ان کو روکا، دونوں طرح جائز ہے۔ تلبیہ میں کبھی کبھی لا الہ اور کبھی کبھی لبیک الہ الحق لبیک، یہ کلمات بھی کہہ لینے چاہیے، کیونکہ صحیح احادیث میں یہ کلمات ثابت ہیں۔ آپ یہ کہتے ہوئے محرمات سے بچتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ، مکہ کی بالائی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اب ہمیں وہ بالائی اور زیریں جانبیں کہاں سے ملیں گی، لیکن مکہ کے دروازوں کا تو پتہ چلتا یا نہیں۔ باب السلام ہے باہر، اور اس باب السلام سے نکلیں تو سیدھا اندر جا کے جو دروازہ آتا ہے وہ باب بنی شیبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے۔ اگر موقع ہو، بات ہے موقع کی، آپ کو بس والے نے دوسری طرف اتارا، کوئی بات نہیں، وہاں سے آ جائیے، لیکن اگر موقع ہو، اختیار ہو، تو مسجد حرام میں باب بنی شیبہ کے راستے سے داخل ہوں، یہی سنت ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں داخلے کی دعائیں وہ تو آپ کو آتی ہوں گی، یہاں اللہم صلی علی محمد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ کہتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوں۔ اور مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد عام مسجد میں آئیں تو 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھے بغیر بیٹھنا منع ہے، اور بیت اللہ کا تحیہ ہے طواف، مسجد حرام کا تحیہ طواف ہے۔ مسجد میں داخل ہوں اور طواف شروع کر دیں۔ اور طواف کہاں سے کرنا ہے؟ یہاں بھی اگر کسی فرض نماز کا وقت ہے وہ پہلے ادا کر لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2-4 منٹ کے بعد فرض نماز شروع ہو جائے گی، گھڑیاں جگہ جگہ وہاں لگی ہوئی ہیں، 2-4 منٹ کے بعد فرض نماز شروع ہوتی ہے۔ آپ رکنا چاہتے ہیں، 2-4 منٹ کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں، تو وہ 2 رکعتیں جو ہیں اب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ چونکہ بیٹھنے لگے ہیں 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے، نہیں تو جاتے ہی طواف شروع کر دیں۔ اور طواف شروع کہاں سے کرنا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بڑی معروف سی بات ہے، دائیں طرف اوپر بھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اور بیت اللہ شریف کے کونے میں جہاں حجر اسود ہے وہ جگہ بھیڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی علامتیں جو ہیں وہ بڑی معروف ہیں۔ باب کعبہ کے ساتھ ہی، باب کعبہ سے پہلے حجر اسود ہے، اس حجر اسود سے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ حجر اسود کے سامنے آئیے، اللہ موقع دے تو بوسہ لیجئے، اگر موقع نہیں ملتا تو ہاتھ لگائیے حجر اسود کو اور ہاتھ کو چوم لیجئے۔ ہاتھ بھی نہیں لگ رہا، آپ کے پاس آپ کی چھڑی ہے، صاف ستھری اچھی چھڑی، تو وہ آپ اس کو لگا لیجئے اور اس چھڑی کا وہ کونا چوم لیجئے، جائز۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو جہاں سے پورے حرم سے جہاں کہیں سے بھی آپ نے طواف کا آغاز کرنا ہے وہاں سے آپ اپنے ہاتھ سے صرف اشارہ کیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر، صرف یہ کہیے، اور ایک ہاتھ سے کہیے۔ وہاں آپ دیکھیں گے ہمارے بعض ملکوں کے بھائی بسم اللہ اللہ اکبر اور چوم رہے ہیں، چپ چپ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ وہ بڑے زور شور سے، صرف ایک ہاتھ اور ایک مرتبہ حجر اسود کی طرف اشارہ کریں، اور اس وقت یہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر اور طواف شروع کر دیں۔ بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو اس وقت دونوں ہاتھ اٹھانا ایک روایت میں ایک صحابی سے ثابت ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہاں ایک ہاتھ صرف اٹھائیں گے اور اسلام کا جو بھی موقع ہے بوسہ دے لیں، ہاتھ لگا کر بوسہ دے لیں، اور یا پھر دور سے اشارہ کریں اور بغیر بوسہ کے یہاں سے طواف کا آغاز کر دیں۔ اب آپ نے 7 چکر حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک 7 چکر لینے۔ ان 7 چکروں میں ہر شوط کی الگ الگ دعائیں تجارتی کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ شوط اول کی دعا، شوط ثانی کی دعا، ثالث رابع خامس سابع کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعائیں قطعاً ثابت نہیں ہیں کہ آپ نے دعاؤں کو اس طرح بانٹا ہو کہ یہ پہلے شوط میں، یہ دوسرے میں، تیسرے میں۔ وہاں آپ اپنی مرضی سے اللہ سے مانگے، اپنی زبان میں مانگے، بنگالی بنگلہ میں مانگے، پنجابی پنجابی میں، اردو والا اردو میں، انگریز انگلش میں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ رب العزت تمام زبانوں کو جانتا ہے، وہ کا خالق ہے۔ وہاں جا کے ان کتابوں کی دعاؤں، لکھی ہوئی کتابوں کی دعاؤں کے پیچھے لگ کر ہم ایک اچھے بھلے روحانی عمل کو مشینی انداز دے دیتے ہیں۔ اب وہ کتاب صفحہ نکالا پڑھ رہا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، دعا کا پتہ ہی نہیں کہ دعا میں کیا ہے، بس پڑھے جا رہا ہے۔ اگر وہی وہ کہے، اپنی زبان میں کہے یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یا اللہ میری اولاد کو نیک کر، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، یا اللہ امت اسلامیہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، امت اسلامیہ کی پریشانیوں کو دور کر، یا اللہ یہ دے، یا اللہ یہ دے، یا اللہ اس سے بچا، اسے پتہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ 7 چکر کی 7 دعائیں، نہیں پتہ ان میں کیا لکھا ہوا کیا نہیں ہے، بس وہ پڑھے چلا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ہی مشینی انداز ہو جاتا ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ثابت بھی نہیں ہے۔ ایک دعا صرف پورے طواف کے چکر میں ایک دعا ایک جگہ ثابت ہے، وہ کہاں ہے؟ حجر اسود کے کونے سے آپ شروع ہوئے طواف کرنے کے لیے، اور جس وقت آپ اس کونے پر پہنچے، اس کونے پر جہاں رکن یمانی ہے، رکن یمانی کو اشارہ کرنا بھی منع ہے یا ثابت نہیں ہے، رکن یمانی کو چومنا بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی گزرتے ہوئے ہاتھ لگا سکے تو ہاتھ لگا لے، استلام بس جائز ہے، ہاتھ سے استلام لے۔ ہمارے یہاں کوشش کر کے اس کو بھی چومتے ہیں، چوم نہ پائیں تو دور سے وہاں سے گزرتے ہوئے اشارے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس رکن یمانی کے آگے جب بڑھنے لگیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا جو سورہ بقرہ میں ہے، یہ دعا کرنا، یہاں سے شروع کریں اور حجر اسود تک یہ دعا مانگتے چلے جائیں۔ اس کے ساتھ کوئی اور دعائیں ملانا چاہیں کوئی حرج نہیں۔ ایک اس دعا کے علاوہ پورے طواف میں دوسری کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کچھ بھی مانگے۔ حجر اسود سے حجر اسود تک ایک چکر ہو گیا، اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ لیکن سب سے پہلا یہ جو طواف آپ کر رہے ہیں، اس طواف میں 2 سنتیں اور ہیں جن کے بارے میں بڑی لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جس وقت احرام باندھیں اپنے دونوں کندھوں کو ڈانپ لیں، مکہ مکرمہ میں پہنچیں، طواف شروع کرنے لگیں تو اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر کے چادر کو بغل کے نیچے سے گزار کر بائیں کندھے پر ڈال لیں، جس کو اضطباء کہا گیا ہے۔ اضطباء یہ پہلے طواف میں اضطباء کریں، اور 7 چکروں میں سے پہلے جو 3 چکر ہیں ان میں تھوڑا بھاگ کر گزریں، جس کو رمل کہا گیا۔ رمل کرنا، تھوڑا سا 3 چکروں میں بھاگنا اور 7 چکروں میں کندھے کو ننگا رکھنا، یہ دونوں سنتیں ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں اتنی لاپرواہی ہے کہ بھاگنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ رش میں مجبوری میں ٹھیک ہے آدمی بھاگ ہی نہیں سکتا، جب موقع ملے تو بھاگیں۔ اور یہ کندھا اتنی لاپرواہی کہ اپنے میقات سے ننگا کرتے ہیں۔ جو قران کر رہا ہے مہینہ بھر احرام میں رہے گا، مہینہ بھر کندھا ننگا ہے، حالانکہ صرف طواف قدوم، طواف عمرہ جو پہلا طواف ہے، اس طواف میں کندھے کو ننگا کرنا ہے۔ اس میں سے پہلے 3 چکر جو ہیں وہ تھوڑے بھاگ کر اپنے کندھوں کو ہلاتے، جیسے پہلوان لوگ دوڑتے ہیں اپنے اکھاڑوں میں، اس طرح کے چلنے کا نام ہے رمل۔
یہ 2 سنتیں توجہ سے ادا کرنی چاہیے۔ نماز کا وقت 7 چکر آپ نے پورے کر لیے، آپ سامنے مقام ابراہیم ہے، اس کو اپنے سامنے اس انداز سے رکھیں کہ بیت اللہ شریف اور مقام ابراہیم ایک لائن میں آ جائیں۔ چاہے مسجد کے کس کونے میں آپ کو جگہ ملے، کوشش کریں کہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ آپ کے سامنے ہوں۔ یہاں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے اپنے کندھے کو ڈھانپ لیں، بس کندھے کے ننگے رکھنے کا وقت ختم ہو گیا۔ سارا موسم نہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان بیچاروں کے کندھوں کے رنگ بدل چکے ہوتے ہیں۔ جب سے وہ اپنے ملک سے آئے، یہ سوریہ اور مصر اور دیگر علاقے، ترکی، خوبصورت سفید رنگ کے لوگ ہیں، کندھا ننگا ہے، ذرا سی گرمی ہو تو اس کا رنگ بدلا، باقی سارا جسم جو ہے وہ سفید ہے، کندھا لال یا میلا ہو چکا۔ صرف ایک طواف میں یہ کندھا ننگا رکھنا ہے، باقی سارا وقت یہ، حتیٰ کہ صحیح کندھے کو ڈھانپ کر، اور یہ 2 رکعتیں بھی کندھے کو ڈھانپ کر، یہ 2 رکعتیں مقام ابراہیم پر پڑھیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ وہ کہتے ہیں وَافَقْتُ رَبِّي فِي 3، 3 باتوں کی میں نے خواہش کی، اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے کہا کہ اس کو مصلی بنایا جائے، اللہ رب العزت نے قرآن نے یہ آیت نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو جا نماز بناؤ۔ یہاں 2 رکعتیں پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد، یہ 2 صورتیں پڑھیں۔ جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں تو یہاں بیٹھ کر اپنے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے دعائیں مانگیں۔ یہ دعائیں مانگنے کا وقت ہے، طواف دعائیں مانگنے کا وقت ہے، دعائیں مانگیں، ساری امت کے لیے دعائیں مانگیں۔ جب 2 رکعتوں سے دعا سے فارغ ہو جائیں، اگر روزہ نہیں، اگر کوئی روزے سے نہیں تو وہ زمزم پیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر زمزم پیا، اور زمزم کو خوب پیٹ بھر کر پیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق پیٹ بھر کر زمزم نہیں پی سکتا۔ اپنے آپ کو یہاں مومن ثابت کیجئے، پانی پیجئے، دبا کے پیجئے۔ جس وقت پانی پی کر، اور اتنا بھی ثابت ہے کہ پانی اپنے سر پہ یوں تھوڑا سا ڈال لیجئے۔ اب پہلے جب نیچے ٹوٹیاں ہوتی تھیں تو دیکھا کہ لوگ باقاعدہ نہا رہے ہیں، باقاعدہ غسل کر رہے ہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ پانی تھوڑا سا ڈالا۔ پانی سر پہ ڈال لیجئے، کوئی بات نہیں ہے، منہ پہ آ گیا کوئی بات نہیں ہے، لیکن نقدی بھگونا، اپنے کفن بھگونا، اس زمزم سے باقاعدہ غسل کر لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اب جب پانی پی کر فارغ ہوئے، اب آپ نے صفا کی طرف جانا ہے۔ صفا کی طرف جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر چاہے تو بوسہ لے لیں حجر اسود کا، چاہے تو ہاتھ لگا کر بوسہ لے لیں پہلی تفصیل کے مطابق، اور چاہے تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اشارہ کریں اور صفا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہاں بھی مسجد حرام سے نکل کر صفا پر جانے کے لیے جو مسجد سے نکلنے کی دعا ہے یہاں بھی کی جا سکتی ہے، ثابت ہے، اور صفا کے اوپر چلے جائیں۔ پہلے پہاڑی تھی، آج وہ خوبصورت جگہ ہے، بہترین عمارت بنی ہوئی ہے، نیچے اس کے فرسٹ کلاس ٹائلیں لگی ہوئی ہیں۔ اس ٹائلوں والی جگہ کے اوپر تھوڑی سی پہاڑی ابھی تک انہوں نے ننگی بھی رکھی ہوئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جبل صفا ہے۔ صفا پر بھی اور مروہ پر بھی، دونوں جگہ آخر میں، صفا پر تو بہت جگہ ہے، اگر اوپر چڑھ جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہاں بیچارے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب دھکے مار مار کے ان کو نکل رہے ہیں۔ یہی معاملہ حجر اسود پر بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، یا عمر انک رجل قوی لا تؤذی الضعیف، تم طاقتور آدمی ہو، کسی کمزور کو، ضعیف کو اذیت نہ پہنچانا۔ یہ نہ ہو کہ اس کو ادھر دھکا مارا، اس کو ادھر مارا، اپنے لیے حجر اسود خالی کر لیا، ایسا نہ کرنا، نہ یہاں اور نہ صفا اور مروہ پر۔ جگہ ہے تو چڑھ جائیں، نہیں جگہ تو جہاں جگہ ملی وہاں کھڑے ہو جائیں، اور وہاں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ کریں۔ ان اذکار میں سے ایک تو یہ ہے قرآن کریم کی آیت ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لیں۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، یہ کلمات کہہ لیں، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اور یہیں 3 مرتبہ قبلہ کی طرف منہ کر لینا ہے۔ قبلہ نظر آ جائے کسی جگہ سے، تھوڑی سی جگہ سے نظر آتا ہے بیت اللہ، زیادہ جگہ سے نظر نہیں آتا، منہ اس طرف کر لیں اور 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھی کہیں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جسے ہمارے یہاں چوتھا کلمہ توحید کہا جاتا ہے، یہ کلمہ پڑھیں پورا۔ اور یہیں الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، حزم الاحزاب وحدہ، یہ کلمات کہنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب یہاں سے آپ دعائیں مانگتے ہوئے نیچے کی طرف اترنا شروع کر دیں، صفا سے مروہ کی طرف، اور آرام سے اترتے جائیں۔ جہاں دائیں بائیں طرف لگی ہوئی سبز لائٹیں آ جائیں تو وہاں سے تھوڑا بھاگ کر، جس طرح ادھر رمل تھی طواف میں، یہاں بھی وہ رمل کی شکل جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یہاں حضرت اسماعیل کی والدہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ جگہ بھاگ کر پار کی تھی۔ ائمہ نے، علماء نے لکھا کہ مرد تو مرد، اگر رات کا وقت ہو، رش نہ ہو، بے پردگی کا خطرہ نہ ہو، تو عورتیں بھی یہ جگہ تھوڑی بھاگ کر پار کریں، کیونکہ یہ اصلاً سنت ہی عورت کی طرف سے ہو۔ لیکن مرد تو کم از کم بھاگ کر پار، وہاں مزے سے لوگوں کو ٹہلتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا، پرواہ نہیں کہ ہم کہاں ہیں کہاں نہیں، لائٹیں آئیں نہیں آئیں، کب آئیں کب ختم ہوئی۔ حج کے مناسک کو ادا کرتے ہوئے تھوڑی سی توجہ رکھنی چاہیے کہ میں کہاں ہوں، کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے۔ سبز لائٹیں آئیں، تھوڑا سا بھاگتے ہوئے گزریں، اور رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم، پوری سعی کے درمیان میں یہ دعا ثابت ہے۔ ہمارے یہاں جس طرح بیت اللہ کے 7 چکروں کی 7 دعائیں ہیں، اسی طرح سعی صفا مروہ کی 7 چکروں کی بھی 7 دعائیں باقاعدہ لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ ان کے چکروں میں نہ پڑیں، روحانیت کو قائم رکھیں، اپنے دل سے جو بھی دعا اٹھے اسی کو مانگیں، اللہ سے جو حاجت ہے طلب کریں، اللہ تعالیٰ تمام زبانیں جانتا ہے۔ مروہ پر پہنچ گئے، آپ کا 1 چکر مکمل ہو گیا، صفا سے لے کر مروہ تک 1، مروہ سے صفا 2۔ بیت اللہ کی طرح نہیں کہ یہاں سے شروع کیا تو پورا گھوم کے یہاں ہی 1 ہوگا، بلکہ یہاں صفا ہے، یہاں سے صفا سے شروع کیا، مروہ 1 2 3 4 5 6 اور مروہ پر 7 اور باہر نکل جائیں۔ چونکہ آپ تمتع کر رہے ہیں، اپنے بال کٹوائیں۔ وہاں کینچیوں والے کھڑے ہوتے ہیں، ان کینچیوں والوں کو 2 ریال 3 ریال کی بات نہیں، آپ 5 ریال دیجئے، تھوڑا اور آگے ہو جائیے، وہاں بھی کینچیوں والے ہیں، لیکن وہ آپ کے پورے سر کے بال یا کم کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے تو مشین سے یا بلیڈ سے گنجا کر دیں گے۔ گنجا کروانا افضل، بشرطے کہ حج میں کافی وقت ہو، اور اگر حج میں وقت کم ہے تو اس وقت بالوں کو چھوٹا کر لیں، بعد میں گنجا کروا لیں۔ قرآن کریم میں بھی دونوں کا ذکر موجود ہے، محلقین رؤوسکم و مقصرین، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے، پورا گنجا کروانا بھی اور چھوٹے بال کروانا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں کی اجازت دی ہے، افضل ہے گنجا کروانا، لیکن جائز ہے کہ آپ بالوں کو چھوٹا کروا لیں۔ بالوں کو چھوٹا کروا کر لباس اتار دیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب پیچھے کیا ہے، 8 تاریخ تک جتنے دن آپ کو ملتے ہیں آرام سے رہیں، لباس میں رہیں، 5 وقتہ نماز جو ہے پنجگانہ، اس کو آپ حرم شریف میں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا بھی ہو سکے اللہ کے گھر میں وقت دیں اور ذکر و اذکار میں مصروف رہیں۔ 8 تاریخ کو جس جگہ آپ کو رہائش ملی ہوئی ہے، وہ چاہے مینا میں ہی کیوں نہ ہو، وہ رہائش چاہے مینا میں ہی کیوں نہ ہو، جس جگہ آپ ہیں وہیں سے جو انداز آپ نے وہاں اختیار کیا تھا میقات پر عمرہ کا احرام باندھتے ہوئے، وہی انداز آج اس وقت اختیار کریں۔ 8 تاریخ کو احرام باندھیں، وہی محرمات، وہی ممنوعات، وہی مباحات، یعنی وہ جو تفصیل تھوڑی سی میں نے ذکر کر دی احرام کے بارے میں، وہ ساری اب سے پھر سے شروع ہو گئی۔
احرام باندھیں، اگر مکہ میں ہیں تو مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ظہر کی نماز جا کے مینا میں پڑھنا سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا۔ مینا میں جا کر ظہر کی نماز اس کے وقت پر قصر۔ کوئی جدہ سے یہاں سے کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، وہ 8 تاریخ کو پہنچا ہی نہیں، 9 تاریخ کو صبح وہ احرام باندھے سیدھا عرفات چلا جائے تو جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی مینا میں پہنچا ہوا ہے تو وہاں سے وہ سورج نکلنے کے بعد، ہمارے یہاں آدھی رات کو قافلے روانہ ہو جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، آدھی رات کو شروع ہو گئے، بسوں کے اندر بھی اوپر بھی جہاں جہاں کہیں جگہ ملی۔ یہ کاروان والوں کی مجبوریاں ہیں، لیکن ہماری تو کوئی مجبوریاں ایسی نہیں۔ کوشش کریں کہ سورج نکلنے کے بعد اپنے کیمپ سے نکلیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر و دعا میں مشغول رہے، سورج نکلنے تک مینا میں رہے، اس کے بعد سورج جب نکلا تو آپ روانہ ہوئے۔ اسی پر عمل کرنا ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ روانہ ہو جائیں، اور عرفات سے پہلے وادی اورنا، وادی نمرہ، جہاں آج کل مسجد نمرہ ہے، مسجد عرفات، ان وادیوں میں رکنا ممکن ہو فابہا، نہ ممکن ہو سیدھے عرفات میں جہاں کہیں آپ کی جگہ ہے وہاں پہنچ جائیں، اور ظہر اور عصر کی نمازیں جمعاً و قصراً، ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 2 رکعتیں عشاء کی، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ باجماعت ادا کریں۔ اور یہ میدان عرفات وہ میدان ہے جس کی طرف اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو متوجہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ مجھ سے کیا لینے آئے ہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو جاؤنی شعثاً غبرا، یہ لوگ پراگندہ حال، گرد و غبار سے اٹا ہوا لباس، گرد و غبار سے اٹا ہوا سر، بال پراگندہ، حال پراگندہ، یہ مجھ سے کیا مانگنے آئے ہیں؟ اور پھر اللہ خود کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جتنے لوگ میدان عرفات میں حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت اس دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کو اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے کسی دوسرے دن میں نہیں کرتا۔ اتنا مکرم، اتنا معزز، اتنا مقدس اور اتنا مبارک دن ہے۔ اس دن میں ذکر و اذکار، دعائیں جو بھی آپ کو یاد ہوں وہ کریں، اور سب سے زیادہ اہم ترین دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، فرمایا کہ میں نے اور دیگر انبیاء نے یہاں جو دعا مانگی، یہاں جو ذکر کیا، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ کلمہ بکثرت پڑھیں، اللہ سے جو دعائیں ہیں مانگیں۔ عصر کی نماز کے بعد، عصر کے وقت کے بعد، سورج غروب ہونے سے تھوڑا پہلے، ظہر عصر تو آپ ظہر کے وقت پڑھ چکے، سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے قبلہ رو ہو جائے اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں یہاں مانگیں۔ جبل رحمت کے اوپر چڑھنا ضروری نہیں، ہمارے لوگ کوشش کر کے اوپر چڑھیں گے، گرتے پڑتے کئی لوگ گر جاتے ہیں، وہاں اوپر چڑھنا ضروری نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگر مثال کے طور پر کہیں کہ یہ جبل رحمت ہے، اس جبل رحمت کے چاروں طرف پتھر ہیں اور ایک راستہ بھی چاروں طرف بنا ہوا ہے، پتھروں کو ہٹایا گیا ہے، راستہ بنا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں کے اوپر، جو پیچھے والے پتھر ہیں، ان کے پاس آپ نے اپنی اونٹنی کو کھڑا کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ سورج غروب ہونے تک ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے رہے۔ اسی پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اوپر چڑھنا ضروری نہیں۔ اور ساتھ فرمایا وقفت ہاہنا وعرفت کلھا موقف، میں نے یہاں وقوف کیا ہے، میں نے یہاں دن گزارا ہے، پورا میدان عرفات جائے وقوف ہے، جہاں بھی جگہ مل جائے جائز ہے، روا ہے، اور حج مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ وقوف عرفاتی حج کا سب سے اہم ترین رکن بھی ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث میں ارشاد ہے الحج عرفہ، حج تو نام ہی وقوف عرفات کا ہے۔ 9 تاریخ، اور یہی 9 تاریخ یوم عرفہ، یہی وہ دن ہے کہ اگر حاجی نہ ہو
جیسے جو لوگ حج پر نہیں ہوں گے ساری دنیا میں کسی ملک میں ہیں، حتیٰ کہ میدان عرفات میں ہے، ڈیوٹی پر ہے، حج نہیں کر سکتا، مزدوری کر رہا ہے، حج نہیں کر رہا، اگر وہ ایک روزہ رکھ لے 9 تاریخ کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے 2 سالوں کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، روزے کی نیت۔ لیکن جو حاجی ہیں ان کے لیے میدان عرفات میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات چل نکلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا روزہ نہیں رکھا ہوا، تو ام الفضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام الفضل رضی اللہ عنہ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پیالہ پکڑا اور دودھ نوش فرمایا۔ صحابہ کا وہ جو ذہن میں ایک الجھاؤ بنا ہوا تھا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، وہ الجھاؤ ختم ہو گیا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ اگر حاجی کا میدان عرفات میں روزہ رکھنا ثواب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ کبھی نہ چھوڑتے، کیونکہ آپ کا ایک آخری اور پہلا یہی حج تھا۔ لہٰذا حاجی روزہ نہ رکھیں، دوسرے لوگوں کے لیے بہت ہی اجر و ثواب والا دن ہے، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں یہ وقت گزاریں۔ مغرب کا وقت جس وقت ہو، اذان ہو جائے، آپ اس وقت میدان عرفات میں ہوں گے۔ اذان ہونے کے بعد لیکن نماز مغرب پڑھنے سے پہلے آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مغرب اور عشاء یہ دونوں نمازیں جمع تاخیر، یعنی عشاء کے وقت میں جا کر مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ یہ بھی قصر ہوگی اور جمع ہوگی، 1 اذان اور 2 اقامتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں، اور اگر کوئی وتر پڑھتا ہے تو پڑھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں وتر بھی نہیں پڑھے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی، مزدلفہ کی رات آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی۔ مزدلفہ میں آپ بھی سنت پر عمل کریں، 5 رکعتیں، 3 فرض مغرب کے اور 2 فرض عشاء کے پڑھیں اور وہاں آرام کریں، سو جائیں۔ اور بعض لوگ یہاں آتے ہی نماز بھی چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، پہلے جلدی جلدی وہ کنکریاں چننا شروع کر دیتے ہیں کہ حاجی آگے کنکریاں اٹھا لیں گے، ہمیں ملیں گے نہیں، جیسے کہ دنیا میں کنکریوں کا کال پڑ چکا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، بلکہ کب سے یہ حج کا سلسلہ جاری، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کتنا عرصہ، کبھی آج تک کسی کو یہ شکایت ہوئی ہے کہ ہمیں کنکریاں نہیں ملتی؟ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ کنکریاں مہیا کرتا رہتا ہے۔ نمازیں پڑھیں، سو جائیں، فجر کی نماز پڑھ لیں، اور اب جب سورج نکلنے کے قریب آئے تو اس سے تھوڑا پہلے کنکریاں اکٹھی کر لیں، 7 آج کے لیے کافی ہے۔ اگر زیادہ ملتی ہیں تو اٹھا لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اکٹھی کرنا کہ نہیں